حکیم لقمان ایک دانا اور سمجھدار شخص تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ بات واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن وہ بہت زیادہ حکمت والے انسان تھے۔ بہت سی حکایات اور دانائی کی باتیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ ان کی حکمت اس قدر مشہور تھی کہ اردو میں ایک مشہور کہاوت ہے، وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی لوگوں کے نزدیک حکمت کی انتہا حکیم لقمان کو سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ قرآن مجید میں ان کی کچھ نصیحتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ حکیم لقمان کی تعریف کا ذکر بھی قرآن مجید میں بہت عزت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی سورہ لقمان رکھا گیا۔ مورخین کے مطابق حکیم لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حکیم لقمان نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت سے پہلے حکیم لقمان بنی اسرائیل کے مفتی تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو حکیم لقمان نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے حکیم تھے۔ صرف 2 علماء کی رائے اس سے مختلف ہے، اور کچھ علماء کے مطابق حکیم لقمان بنی اسرائیل کے بہت بلند مرتبے، مضبوط ایمان والے اور نہایت نیک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، اسی لیے ان کا دل حکمتوں کا خزانہ بن گیا۔ سورہ لقمان میں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ حکیم لقمان ساری زندگی لوگوں کو نصیحت اور حکمت کی باتیں سکھاتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی قبر مقام سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ تقریباً 70 انبیاء کرام علیہ السلام بھی مدفون ہیں۔ روایات کے مطابق حکیم لقمان کے بعد یہودیوں نے ان انبیاء کو بیت المقدس سے نکال دیا تھا اور وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی۔ ان میں سے کچھ نصیحتیں قرآن مجید کی سورہ لقمان میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی نصیحتیں تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ مشہور ہے کہ حکیم لقمان درزی کا کام کرتے تھے، جبکہ بعض لوگوں کے مطابق وہ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ لوگوں کو حکمت بھری باتیں بتا رہے تھے تو کسی نے حیرت سے کہا، کیا تم وہی چرواہے نہیں؟ حکیم لقمان نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ اس شخص نے پھر پوچھا، پھر آپ کو اتنی حکمت کیسے حاصل ہوئی؟ حکیم لقمان نے جواب دیا، سچ بولنے، امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور فضول باتوں سے بچنے کی وجہ سے۔ بعض کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ حکیم لقمان نے فرمایا، میں 4000 انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ان کے پاکیزہ کلام میں سے 8 باتیں ایسی چن کر یاد کر لی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ وہ 8 نصیحتیں یہ ہیں، جب نماز پڑھو تو اپنے دل کو قابو میں رکھو اور پوری توجہ سے نماز ادا کرو۔ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، یعنی حلال اور مناسب کھانا کھاؤ۔ جب تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور غلط چیزوں کی طرف نہ دیکھو۔ جب تم لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور فضول یا بری باتیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، اپنے کیے ہوئے احسان کو بھلا دو، یعنی اس کا ذکر نہ کرو، دوسروں کے ظلم کو معاف کر دو اور اپنے دل میں نہ رکھو۔ حکیم لقمان کی دانائی سے بھرپور کچھ مشہور باتیں یہ ہیں، لوگوں سے غرور اور تکبر کے ساتھ پیش نہ آؤ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور اترانے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ دنیا میں ایسے محنت کرو جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے محنت کرو جیسے کل ہی جانا ہے۔ میں نے کبھی بڑبڑانے پر افسوس کیا ہے مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں کیا۔ اگر پیٹ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سست ہو جاتا ہے اور جسم کے اعضاء خدا کی
کی عبادت اور ریاضت کے قابل نہیں رہتے۔ جھوٹے اور عہد شکن لوگوں پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ معروف مثنوی نامی کتاب میں درج ہے کہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوایا۔ وہ دوست حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کے ٹکڑے کھانے شروع کیے۔ حکیم لقمان نے بڑے مزے سے وہ تربوز کھائے اور شکریہ بھی ادا کیا۔ جب آخر میں ایک ٹکڑا رہ گیا تو امیر آدمی نے کہا، اب میں بھی کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ اتنے خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کا ٹکڑا کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور تقریباً کھانے کے قابل نہ تھا۔ حیرت سے اس نے پوچھا، اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ حکیم لقمان نے جواب دیا، اے دوست، آپ کے ہاتھوں سے میں نے بہت سی اچھی چیزیں پائی ہیں اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مجھے شرم آتی کہ وہ ہاتھ جو مجھے اتنی نعمتیں دیتے ہیں، اگر آج ان سے کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ اس بات کا لطف کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت سی نعمتیں نازل کی ہیں، اس لیے اگر کبھی کوئی تکلیف یا مشکل آئے تو فوراً ناشکری اور شکایت نہیں کرنی چاہیے۔